بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرائیو کرتا ہوا بصیرت کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ بصیرت نے کہا میں کسی اجنبی سے نہیں ملتا کیونکہ میرے ابا کسی کے بھی ذریعے میرے خلاف کوئی چال چل سکتے ہیں۔ بصارت کو میری جگہ لانے کے لیے مجھے اغوا بھی کرا سکتے ہیں اور شاید قتل بھی کرا دیں۔ سیاست میں جو ہو جائے وہ کم ہے۔ علی نے کہا میں تمہارے حالات جانتا ہوں، تم مجھ سے ابھی ملنا نہیں چاہتے تھے لیکن میں نے تمہیں مجبور کر دیا۔ تم نے مجبور کیا ہے؟ ہاں، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ابھی تم اپنا سر کھجاؤ۔ بولا میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے میں سر کھجانے لگا، پھر اس نے چونک کر اپنا ہاتھ سر سے ہٹا لیا۔ علی نے کہا اب تم ایک تالی بجاؤ گے۔ اس بار اس نے پختہ ارادہ کیا کہ علی کی خواہش پوری نہیں کرے گا، مگر وہ بے اختیار تالی بجا کر شدید حیرانی سے بولا کیا تم جادو کر رہے ہو؟ میں نہیں، یہ ٹیلی پیتھی ہے۔ میرا نام علی تیمور ہے اور میں فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہوں۔ بصیرت نے چونک کر پوچھا فرحاد؟ کیا وہی فرحاد علی تیمور صاحب جو بابا صاحب کے ادارے میں رہتے ہیں؟ ہاں، تمہاری بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم صرف میرے والد سے ہی نہیں بابا صاحب کے ادارے سے بھی واقف ہو۔ وہ خوشی سے اٹھ کر دوبارہ مصافحہ کرتے ہوئے بولا میں نے کالج لائف میں آپ لوگوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ فرحاد صاحب کے بیٹے کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے۔ یقین آ جائے گا۔ کیا تم بابا صاحب کے ادارے میں جا کر جناب علی اسداللہ تبریزی سے ملاقات کرو گے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ایسا کون مسلمان ہے جو بابا صاحب کے ادارے میں جانا نہیں چاہے گا؟ میں جناب تبریزی کے سامنے زانوئے ادب طے کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کا سیاسی قبلہ درست کرنے کے لیے تمہارے جیسے جوانوں کی وہاں تربیت ضروری ہے۔ تربیت کے دوران تمہیں ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا جائے گا۔ تم سفر کی تیاری کرو۔ اسرائیلی حکام نے منکی ماسٹر کو اپنے ملک میں 10 کلومیٹر زمین دے کر امن اور سلامتی کی ضمانت حاصل کر لی تھی اور اب 10 کلومیٹر کے رقبے میں بندروں کی نئی بستی بسانے کے لیے زور و شور سے کام شروع ہو چکا تھا۔ جب تک اس بستی میں مکانات تعمیر نہ ہوتے اور وہاں جب تک ضروریات زندگی کی تمام چیزیں پہنچائی نہ جاتی تب تک منکی مین وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ منکی ماسٹر تقریباً 4000 منکی مین کے ساتھ تل ابیب اور اس سے ملحقہ شہر جافا اور حیفا میں قیام کر رہا تھا۔ ادھر منکی برادر اپنے جان نثاروں کے ساتھ میامی سے ہجرت کر کے دوسرے ساحلی شہر بالٹی مور میں چلا گیا تھا۔ منکی ماسٹر نے ایک جاسوس کے ذریعے بھائی کو پیغام بھیجا کہ اپنی منکی فوج کے لیے ایک نیا شہر وجود میں آ رہا ہے۔ منکی برادر پیغام ملتے ہی بالٹی مور سے تل ابیب پہنچ گیا۔ ماسٹر نے کہا دیکھو برادر، دوسرے کہتے ہیں موت سے بچ کر رہو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں الپا سے بچ کر رہو، وہ بہت خطرناک عورت ہے۔ بولا میں الپا کو بہت چاہتا تھا لیکن اس کی خود غرضی اور مکاری سے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ شاباش، اس سے نفرت کرو اور کسی ایسی کو پسند کرو جو کبھی دھوکہ نہ دے سکے۔ کسی کو یہ نہ بتاؤ کہ تم منکی برادر ہو۔ الپا کو معلوم ہوگا کہ تم یہاں واپس آئے ہو تو وہ ٹریپ کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ منکی برادر بڑا سعادت مند تھا، اپنے بڑے بھائی منکی ماسٹر کی ہدایت پر عمل کرتا تھا۔ اس نے خود کو منکی برادر کہنا چھوڑ دیا۔ الپا کے علاوہ وہاں کے چند اکابرین اسے جانتے تھے، ورنہ دیکھنے میں وہ ایک عام سا منکی مین تھا۔ وہ شام کو ایک 5 سٹار ہوٹل میں اپنے لیے ایک عورت پسند کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ ایسے ہی وقت ایک حسینہ نے اسے پسند کر لیا۔ وہ جے مورگن کی بہن بن کر رہنے والی لکشمی عرف لکی تھی۔ لکی کے ساتھ اعلیٰ بی بی ثانی تھی۔ اسے سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ لکی کے ساتھ رہ کر کس طرح بندروں کو ٹریپ کرے گی۔ اسے سب سے پہلے باربرا نے دیکھا تھا۔ وہ اور پارس ایک بار منکی برادر کو الپا سے نجات دلا چکے تھے، اس لیے پہچانتے تھے۔ باربرا نے لکی کو اس کے سامنے پہنچا دیا۔ وہ ہنومان کی پوجا کرتی تھی۔ منکی برادر کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھک گئی، اس کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ منکی برادر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت حسین تھی، اسے پسند بھی آ گئی تھی لیکن اس کی حرکت سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے پوچھا یہ ابھی تم کیا کر رہی تھی؟ لکی نے کہا میں آپ کی پوجا کرتی ہوں، آپ میرے بھگوان ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ بی بی نے کہا تم ہمارے گھر چلو، ہم تمہیں سمجھائیں گے۔ وہ تینوں ایک چھوٹے سے بنگلے میں آئے۔ وہاں باربرا اور پارس موجود تھے مگر نادیدہ تھے۔ لکی نے ایک ویڈیو کیسٹ VCR میں رکھ کر اسے اور ٹی وی کو آن کیا۔ اسکرین پر ہنومان کی مورتی نظر آئی۔ ہندوستان کا منظر تھا، عورتیں اور مرد ہنومان کی پوجا کر رہے تھے۔ لکی منکی برادر کو سمجھانے لگی کہ اس کے ملک میں بندروں کی بہت عزت کی جاتی ہے اور اس طرح پوجا کی جاتی ہے جس طرح اسکرین پر دکھائی دے
دے رہا ہے۔ منکی برادر نے پوچھا یہ کون سا ملک ہے؟ بہت خوبصورت ہے، یہ انڈیا ہے، کیا وہاں چلو گے؟ اپنے بھائی سے پوچھوں گا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آج جائیں گے کل واپس آ جائیں گے۔ ہاں مگر میں بھائی سے اجازت لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اسی وقت پارس نے اس کی گردن میں کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کیا، منکی برادر کے منہ سے گولی نکل کر فرش پر گر گئی، وہ بھی صوفے پر سے اوندے منہ فرش پر آیا۔ پارس نے اس کے سر کے پیچھے سے برین گارڈ نوچ کر الگ کر دیا، اس بیچارے کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ آلا بی بی نے فرش پر گری ہوئی گولی کو اٹھا کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا تھا۔ منکی برادر نے پارس کو دیکھ کر کہا تم تو وہی ہو، ایک بار پہلے بھی میری گردن پر ہاتھ مار کر میرے منہ سے گولی نکالی تھی، تمہارے مقدر میں یہی ہے، تم اب اسی صوفے پر لیٹ جاؤ۔ وہ دوسری گولی نکال کر منہ میں ڈالنا چاہتا تھا، پھر ایک دم سے چیخ مار کر تڑپنے لگا، دماغ میں زلزلہ پیدا ہوا تھا، وہ نڈال سا ہو کر فرش پر پڑا رہ گیا۔ اب اس پر ترمیمی عمل ہونے والا تھا۔ اس کے بعد وہ آلا بی بی کے اشاروں پر ناچنے والا تھا اور آلا بی بی اسے ہندوستان لے جانے والی تھی۔ دیوی کے دیش کے لیے ایک نایاب تحفہ، اس دیش کے لوگ شری رام جی کے سیوک ہنومان کے درشن کرنے والے تھے، پتھر کی مورتی کو چھوڑ کر جیتے جاگتے ہنومان کی پوجا کرنے والے تھے۔ ہندو دھرم کے مطابق ہنومان ان بندروں کو کہا جاتا ہے جو بھگوان رام کے خدمت گار تھے۔ وہ بندر انسانی جسم کے حامل تھے، صرف ان کی شکلیں بندروں جیسی تھیں اور ان کے پیچھے ایک لمبی سی دم ہوتی تھی۔ وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور ہوتے تھے۔ راون جب سیتا کو اغوا کر کے لنکا لے گیا تو سیتا کو واپس لانے کے لیے ان بندروں کی فوج نے راون سے جنگ کی تھی۔ بھگوان رام اس جنگ میں شریک تھے، وہ ان بندروں کی مدد سے سیتا کو واپس لے آئے تھے۔ ان بندروں کو ہنومان اور بجرنگ بلی کہتے تھے۔ انہوں نے بھگوان رام کی اتنی زیادہ خدمت کی تھی اور اتنے کارنامے انجام دیے تھے کہ ہندو عقیدت سے ان کی مورتی بنا کر پوجا کرنے لگے۔ ہنومان کے سب سے بڑے بھگت وہ ہندو ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے، زندگی بھر کنوارے رہتے ہیں اور بال برہمچاری کہلاتے ہیں۔ دہلی کے ایک محلے میں ایسے ہی ہندو تھے۔ ہنومان جی کی بھکتی کے لیے انہوں نے ایک مندر بنایا تھا، وہاں رام، لکشمن اور سیتا کی مورتی کے ساتھ ہنومان کی بھی مورتی رکھی تھی۔ اس مندر کے سامنے ایک اکھاڑا تھا، وہاں وہ برہمچاری دیسی طرز کی پہلوانی کرتے تھے، ڈانڈ بیٹھک کے ذریعے اپنی جسمانی قوت میں اضافہ کرتے تھے، کبھی عورت کے قریب نہ جاتے تھے اور نہ قریب آنے دیتے تھے کیونکہ ان کی قربت سے جسمانی توانائی ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ وہ پہلوانی کرنے کے بعد آدھی رات سے پہلے مندر کے دروازے بند کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک رات انہوں نے آواز سنی، کوئی رام رام کہہ رہا تھا۔ پہلے وہ آواز دھیمی دھیمی سی تھی، پھر کافی بلند ہونے لگی۔ سونے والے بستروں سے اٹھ گئے، گھروں سے نکل کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پتہ چلا مندر سے آ رہی ہے۔ بستی کے لوگ ادھر جانے لگے، ادھر سب نے دیکھا مندر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، جبکہ مندر کے تمام دروازے مقفل تھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے حیرانی کا اظہار کرنے لگے۔ پھر پجاری نے ایک دروازہ کھولا اور اندر جہاں ہنومان کی ایک بے جان مورتی تھی وہاں ایک جاندار ہنومان نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ بجرنگ بلی کو دیکھ رہے ہیں۔ سب ہی ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے اندر آ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ رام، لکشمن اور سیتا کی مورتیوں کے پاس بجرنگ بلی دونوں ہاتھ جوڑ کر رام رام کہہ رہے ہیں۔ ایک نے ذرا قریب جا کر پوچھا تم کون ہو؟ بجرنگ بلی نے کہا مورخ، کیا تم بھگوان رام کے سیوک ہنومان کو نہیں پہچانتا ہے؟ یہاں تم لوگوں نے میری پتھر کی مورت رکھی تھی، اس میں جان پیدا ہو گئی، مجھے زندگی مل گئی اور میں تمہارے سامنے بول رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی ہنومان کے بھگتوں نے ہاتھ جوڑ کر سروں کو جھکا لیا۔ جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں سوچتے، فوراً اپنے دھرم کی کسی بھی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ سوچ رہے تھے یہ کیسے ممکن ہے، اس دور میں بھگوان اور دیوتا زمین پر نہیں آتے ہیں، پھر یہ بجرنگ بلی کہاں سے چلے آئے ہیں؟ ایک نے پوچھا کیا آپ بجرنگ بلی کی طرح پرواز کر سکتے ہیں؟ وہ اچانک فضا میں بلند ہو گیا، پھر مندر کی چھت اور فرش کے درمیان پرواز کرنے لگا۔ تمام لوگ عقیدت سے بھجن گانے لگے، رگھوپتی راجا رام پتی کے پاون سیتا رام۔ آلا بی بی وہاں موجود تھی، کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب آدھی رات سے پہلے اس مندر کے دروازے بند کیے جا رہے تھے تب ہی وہ منکی برادر کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ پارس نے منکی برادر پر
پر ترمیمی عمل کیا تھا، اس کے دماغ میں یہ نقش کر دیا تھا کہ وہ اعلیٰ بی بی کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہے گا اور اپنے ساتھ سینکڑوں بندروں کو لے جائے گا جو نادیدہ بن کر رہیں گے اور ضرورت کے وقت نمودار ہوا کریں گے۔ تمام منکی مین دونوں بھائیوں کے تابع دار تھے۔ منکی برادر نے 500 جان نثاروں سے کہا، ہم یہاں سے چپ چاپ رازداری سے جائیں گے ورنہ میرا ماسٹر بھائی ہمیں نہیں جانے دے گا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ پرواز کرنے سے پہلے ایک منکی مین سے کہا، میں 500 جان نثاروں کے ساتھ انڈیا جا رہا ہوں، ماسٹر بھائی سے کہنا میں بچہ نہیں ہوں، کوئی نادانی نہیں کروں گا، جلد ہی واپس آؤں گا اور جب تک نہیں آؤں گا اپنی خیریت کی خبر بھیجتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اعلیٰ بی بی اس کے ساتھ نادیدہ بنی ہوئی تھی۔ اس طرح وہ منکی برادر کو ہندوستان کے شہر دہلی لے آئی تھی۔ اس مندر میں وہ پہلی بار ہنومان بن کر نمودار ہوا۔ اس نے پرواز کر کے خود کو ہنومان ثابت کر دیا تھا۔ جو لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے وہ سائنسی ترقی کے اس دور میں ایک ہنومان کو دیکھ کر ذہنی طور پر الجھ گئے تھے۔ ان کی دھارمک کتاب رامائن کا ہنومان ان کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ ان کے برعکس بستی کے تمام لوگ خوش ہو کر پھول اور پرساد لا رہے تھے، زندہ ہنومان کی پوجا کر رہے تھے اور بھجن گا رہے تھے۔ ایک شخص نے منکی برادر کے قریب آ کر کہا، آپ ناراض نہ ہوں، میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پریس رپورٹر ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ بھگوان رام کے زمانے میں صرف ایک لنگوٹ پہن کر رہا کرتے تھے لیکن اب جینز اور شرٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ منکی برادر نے کہا، تمہارے باپ دادا دھوتی پہنا کرتے تھے، تم پتلون اور جیکٹ پہنے ہوئے ہو۔ وہ ہندی اور سنسکرت بولتے تھے، تم انگریزی بولتے ہو۔ کیا زمانے کے ساتھ صرف تمہیں تبدیل ہونا چاہیے، ہمیں لباس اور زبان نہیں بدلنا چاہیے؟ سب لوگ کہنے لگے، بدلنا چاہیے، بدلنا چاہیے، آپ جس روپ میں بھی رہیں گے ہم آپ کی پوجا کرتے رہیں گے، بولو بولو بجرنگ بلی کی جے۔ سب لوگ بیک آواز جے کہنے لگے۔ کئی فوٹوگرافر منکی برادر کی تصویریں اتار رہے تھے۔ رپورٹر نے کہا، ہنومان جی ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ پہنچ جایا کرتے تھے، کیا آپ یہ چمتکار دکھا سکتے ہیں؟ تم سب بھگوان رام کے بھگت ہو، تم میں سے جو چاہے مجھے آزما سکتا ہے، میں رام کے نام پر چمتکار دکھا رہا ہوں۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ اس نے مورتیوں کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رام کہا، پھر دوسرے ہی لمحے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر یقین نہ کرنے والے حیران رہ گئے۔ انہیں ہنومان جی کی آواز سنائی دی، میں یہاں ہوں۔ سب نے ادھر دیکھا، وہ اونچی چھت کے ایک کنڈے سے لٹکا ہوا تھا، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند سیکنڈ تک تجسس رہا، اس کے بعد مورتیوں کے پیچھے سے آواز آئی، میں یہاں ہوں۔ سب نے ادھر دیکھا، وہ رام، لکشمن اور سیتا کی مورتیوں کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ سب کے سب خوشی سے جھوم جھوم کر بھجن گانے لگے۔ منکی برادر مندر کے باہر کھلی جگہ آ گیا۔ وہاں بھی دور تک بستی والے اس کوشش میں تھے کہ مندر کے اندر جا کر ہنومان جی کے درشن کریں۔ منکی برادر نے کہا، میں اپنے کسی بھگت کو مایوس نہیں کروں گا، سب ہی میرے درشن کریں گے۔ اس بستی میں جو بیمار ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، میں ان کے گھر جا کر انہیں درشن دوں گا۔ دوسرے منکی مین اس بستی کے تمام گھروں میں دیکھ چکے تھے، صرف 2 گھروں میں مریض ایسے تھے جو بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے اور ایک اپاہج تھا جو گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ کچھ لوگوں نے جے بجرنگ بلی، ہم آپ کو ان بیماروں کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ بولا، میں اس بستی کے تمام گھروں کا حال جانتا ہوں۔ وہ ایک مریض کے گھر کے سامنے پہنچ گیا، اس کے ساتھ پوری بستی چلی آئی تھی۔ اس نے اخلاء میں دیکھتے ہوئے کہا، اس ملک میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے غریبی۔ وہ اخلاء میں دیکھ کر دراصل اپنے ماتحتوں سے کہہ رہا تھا، یہاں کے مریض کے بدن میں خون کی کمی ہے، خون پیدا کرنے کی دوا اور غریبی کا علاج 10,000 روپے۔ اس نے فضا میں ہاتھ بلند کیا۔ نادیدہ منکی مین نے ایک ٹرے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سب نے حیرانی سے دیکھا، اس ٹرے پر دوائیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ٹرے لے کر اس گھر کے اندر چلا گیا۔ پھر تو منکی برادر کا بھاؤ بڑھ گیا۔ بھگوان یا ان داتا وہی ہوتا ہے جو بیماری اور غریبی دور کرتا ہے۔ منکی برادر صبح تک مندر کے سامنے ایک اونچی جگہ بیٹھا رہا اور تمام بستی والوں کے دکھ درد سن کر انہیں دوائیں اور نوٹوں کی گڈیاں دیتا رہا۔ ہنومان کی نئی زندگی اور جنتا کے دکھ درد دور کرنے والی خبریں شام کے اخبارات میں تو بعد میں شائع ہوتی، اس سے پہلے بستی والوں کی زبانی اور فون کے ذریعے یہ خبریں پورے دہلی شہر میں پھیل گئیں۔ پھر تو جیسے سارا شہر امڑ آیا۔ اس کے ساتھ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس بستی میں پہنچے۔ انہوں نے ایک ہنومان کو ایک اونچے استھان پر بیٹھے دیکھا۔ بستی میں اور بستی کے باہر اتنے لوگ تھے کہ ان کے درمیان سے کسی
کے گزرنے کی جگہ نہیں رہی تھی۔ پولیس والوں نے بڑی مشکلوں سے منکی برادر کے قریب پہنچنے کی جگہ بنائی، پھر بھی اس سے دور رہے۔ وہ تمام پولیس والے اسے غور سے اور بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ ایک افسر نے کہا یہ کوئی بہروپیہ ہے۔ منکی برادر نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کے ساتھ ہی اس افسر کے گال پر ایک زور کا تھپڑ لگا، وہ ایک دم سے بوکھلا گیا۔ دوسرے افسروں اور سپاہیوں نے حیرانی سے دور بیٹھے ہوئے ہنومان کو دیکھا، اس نے دور سے تھپڑ کہا تھا اور افسر کو ایک تھپڑ لگا تھا۔ منکی برادر نے کہا مورکھو، بدتمیزی نہ کرو، میں رام جی کا داس ہوں، اگر میں بہروپیہ ہوں تو تم سے بہتر ہوں، غریبوں کے دکھ درد دور کر رہا ہوں، تم لوگ وردیاں پہن کر غریبوں کے لیے کیا کرتے ہو؟ تمام لوگ بیا کی زبان کہنے لگے ہاں ہاں ہمارے لیے کیا کرتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، اگر بجرنگ بلی کا اپمان کرو گے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ افسروں نے سمجھ لیا ہزاروں عقیدت مندان کی ہڈیوں کا سرما بنا دیں گے، وہاں ان کی وردیوں کا روب اور دبدبہ صفر ہو رہا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا بجرنگ بلی ہم معافی چاہتے ہیں، اب آپ کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن ہم تنہائی میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ سوالات تنہائی میں کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا سب کے سامنے کہو گے تو تمہاری ناک کٹ جائے گی؟ تمام لوگ کہہ لگانے لگے۔ منکی برادر نے کہا یہاں دور تک دیکھو، یہ جنتا کی عدالت ہے، جو کہنا چاہتے ہو جنتا کے سامنے کہو۔ اعلیٰ افسر نے ایک اونچی جگہ پہنچ کر کہا جب جنتا کی عدالت میں ہی کہنا ہے تو پھر میں جنتا سے پوچھتا ہوں آپ سب نے کیسے یقین کر لیا کہ بجرنگ بلی دوبارہ ہماری دنیا میں آئے ہیں؟ ایک نے اونچی آواز میں کہا یہ سر سے پاؤں تک ہمارے بجرنگ بلی ہیں۔ کیا آپ نے رامائن میں نہیں پڑھا کہ یہ ہوا میں اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اور جب چاہتے تھے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے؟ یہ ساری خوبیاں ہمارے ان بجرنگ بلی میں ہیں۔ اعلیٰ افسر نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح پرواز کرتے ہیں اور کس طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا ہنومان جی کے پاس بندروں کی سینا تھی، وہ سینا کہاں گئی؟ یہ اکیلے کیوں ہیں؟ منکی برادر نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا آؤ پرواز کرو، نظر آتے رہو، نظروں سے اوجھل ہوتے رہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بے تحاشا منکی مین فضا میں پرواز کرتے ہوئے نمودار ہوئے۔ ہزاروں افراد شدید حیرانی سے بے شمار منکی مین کو پرواز کرتے دیکھنے لگے۔ وہ کبھی نظر آتے تھے اور کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ منکی برادر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا بس اتنا ہی کافی ہے، اب جاؤ۔ وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ افسران حیران اور گمسم تھے۔ ایک شخص نے کہا بجرنگ بلی ہماری بیماریاں اور غریبی دور کر رہے ہیں، یہ ہمارے ان داتا ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ سب ہی کہنے لگے چلے جاؤ یہاں سے۔ ہزاروں افراد ان کے خلاف مشتعل ہو سکتے تھے، وہ چپ چاپ سر جھکا کر وہاں سے چلے آئے۔ اس دوران ریڈیو اور ٹی وی والے آگے تھے، عالمی نشریاتی اداروں کے بھی کیمرہ مین وہاں کی تصویریں اتار رہے تھے۔ ان پولیس افسران نے فوج کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا۔ کمشنر اور شہر کے میئر نے بھی ان کی رپورٹ سنی، پھر انہوں نے سراغر سانوں کی ایک ٹیم روانہ کی۔ اب وہ سراغر سان اس بستی میں جا کر ہنومان کے آس پاس رہ کر اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ہنومان جی کی ویڈیو رپورٹ شام کو عالمی سطح پر نشر کی گئی تو تل ابیب میں منکی ماسٹر اور اسرائیلی اکابرین نے اسکرین پر منکی برادر کو دیکھا۔ دیوی تو دیکھتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ منکی ماسٹر کی فوج کا ایک حصہ اس کے دیش میں پہنچ جائے گا۔ وہ فوراً ہی اپنی ڈمی کے پاس گئی، اس سے ضروری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ڈمی اس وقت عیاشی کے موڈ میں تھی۔ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت شیام سندر کو اپنی جوانی کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ دیوی کسی بھی عیش کرنے والی کے دماغ میں نہیں ٹھہرتی تھی، فوراً واپس چلی آتی تھی، کیونکہ ایسی جگہ اس کی اپنی جوانی کے تقاضے شور مچاتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کہ وہ کب دلہن بنے گی، اس کی زندگی میں آنے والا مرد کون ہوگا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس پر وہ اپنا سب کچھ لٹا کر ناز کرتی۔ یہ درست ہے کہ پھول کو شاخ پر ہی کھلنا چاہیے، اسے توڑنے اور سونگھنے سے جلد ہی اپنی شادابی کھو دیتا ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھول کو توڑنے اور سونگھنے سے ہی اس کی قدر بڑھتی ہے۔ وہ پھول ہی کیا جسے کوئی ہاتھ نہ لگائے اور وہ شاخ انتظار پر کسی دیدہ ور کی راہ دیکھتے دیکھتے شاخ پر ہی مرجھا جائے۔ دیوی کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ عمر گزرتی جا رہی تھی، اگر وہ کماری رہ کر بڑھاپے میں داخل ہوتی تو وہ خود کو بوڑھی نہ کہتی اور دوسرے اسے جوان تسلیم نہ کرتے۔ اب وہ عمر کے ایسے سٹیج پر آ گئی تھی جہاں سے کسی وقت بھی بڑھاپے کی خندق میں گر سکتی تھی۔ اس نے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت شری کانت کو مخاطب کیا۔ وہ خوش ہو کر بولا دیوی جی میں بڑا خوش نصیب ہوں، آپ میرے دماغ میں آئی ہیں۔
اس نے پوچھا تمہیں اپنے دیش کی کوئی خبر ہے؟ جی ہاں، میں کچھ دیر پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ کر شاک پہنچا کہ منکی مین وہاں خاصی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تمہارے دیش میں اتنی بڑی تباہی آ رہی ہے اور تم ٹی وی دیکھ کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ دیوی جی، میں بہت پریشان تھا۔ میں نے منکی برادر کو ہنومان کے روپ میں دیکھتے ہی خیال خوانی کی پرواز کی اور اتنی بڑی بات بتانے کے لیے آپ کی ڈمی وان کے پاس پہنچا، مگر کیا؟ میں فوراً ہی ڈمی وان کے دماغ سے واپس آ گیا۔ معافی چاہتا ہوں۔ وہ اور شیام سندر، یعنی کہ شیام سندر اور وہ۔ اچھا، بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پاس آ سکتے تھے۔ ہمیں آپ سے براہ راست رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو مخاطب کرنے کی ہمت کر رہا تھا، ایسے وقت آپ نے اپنے اس داس کو یاد کر لیا۔ آئندہ کوئی بھی اہم بات ہو تو تم مجھے مخاطب کر سکتے ہو۔ ابھی اس کے پاس جاؤ اور کہو فوراً میرے پاس آئے۔ وہ دیوی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ ڈمی نے چند سیکنڈ بعد ہی آ کر کہا، دیوی جی میں حاضر ہوں۔ کیا تمہارا کوئی وقت مقرر نہیں ہے؟ وقت بے وقت مستیوں میں مگن رہتی ہو۔ معافی چاہتی ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ منکی برادر اپنی فوج کے ساتھ دہلی پہنچ گیا ہے۔ تم فوراً شیام سندر اور شری کانت کے ساتھ وہاں جاؤ اور میرے وہاں پہنچنے تک یہ معلوم کرو کہ منکی برادر کہاں مستقل رہتا ہے اور کہاں سوتا ہے۔ ابھی ٹی وی دیکھنے سے پتا چلا ہے کہ منکی برادر رامائن کے حوالے سے ہنومان بن کر لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ رازداری سے معلوم کرو کہ وہ گولیاں، کیپسول اور لیزر گنیں کہاں چھپا کر رکھتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ دیوی صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ وہ تل ابیب اس سے آئی تھی کہ منکی ماسٹر اور اس کی فوج سے گولیاں اور کیپسول حاصل کرے اور ان بندروں کے ہندوستان آنے کا راستہ روکتی رہے، لیکن رازداری سے جانے والوں کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ دیوی گولیاں اور کیپسول حاصل کرنے میں مصروف رہی اور ادھر منکی برادر اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان پہنچ گیا۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل غور تھی کہ خلائی زون سے آنے والے منکی برادر کو رامائن اور ہنومان کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیسے معلوم ہوا کہ وہ ہندوستان جا کر بڑی کامیابی سے ہنومان کا رول ادا کر رہا ہے۔ دیوی یقین سے سوچ رہی تھی، مجھ سے اور بھارت سے دشمنی رکھنے والے ضرور منکی برادر کی پشت پر ہیں۔ وہ اسے ہنومان کی رام کہانی سمجھا رہے ہیں اور وہ ہنومان بن کر ہندوؤں کے دھارمک جذبات سے کھیل رہا ہے۔ دیوی نے اب تک 3 منکی مین ٹریپ کیے تھے اور ان سے مجموعی طور پر سینکڑوں گولیاں اور کیپسول حاصل کیے تھے۔ تل ابیب میں اور چند روز رہ کر وہ سینکڑوں گولیاں اور کیپسول حاصل کر سکتی تھی، لیکن ہندوستان جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان جا کر چند روز میں منکی برادر کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرے گی یا پھر اسے ہلاک کر کے تل ابیب واپس آ جائے گی اور پہلے کی طرح ایک ایک منکی مین کو ٹریپ کر کے گولیاں اور کیپسول حاصل کرتی رہے گی۔ پھر یہ کہ ہندوستان میں بھی جس منکی مین کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئی، اس کے لباس میں چھپے ہوئے کیپسول اور گولیاں حاصل کر سکے گی۔ وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ بندروں کو اپنے دیش سے نکالنا آسان نہ ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کی مثالیں سامنے تھیں۔ وہ بندر جہاں پہنچتے تھے وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتے تھے اور نہ سیاسی چالوں سے انہیں بگایا جا سکتا تھا۔ اس کی عقل سمجھا رہی تھی کہ اس سلسلے میں برادر کبیر سے تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات ابھی اس کے ذہن میں واضح نہیں ہوئی تھی کہ برادر کبیر کو کیوں پسند کرتی ہے۔ بظاہر وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے اور اس نے کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا ہے، اس لیے وہ اسے پسند بھی کرتی ہے اور اس پر بھروسہ بھی کرتی ہے۔ پارس کی جانی دشمن بننے کے بعد اس کے لاشعور میں یہ بات پک رہی تھی کہ پارس کے مقابلے میں برادر کبیر ایک مکمل مرد ہے، ناقابل شکست ہے اور غیر معمولی صلاحیتوں کا بھی حامل ہے۔ وہ ایکشن سے بھرپور زندگی میں اس کا باکمال جیون ساتھی بن سکتا ہے۔ یہ خیال اس کے اندر تھا، باہر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے برادر کبیر کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا، تمہارے دیش میں بجرنگ بلی پہنچ گئے ہیں۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ بندروں کا وہاں پہنچ جانا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ مسٹر کبیر، میں بہت پریشان ہوں۔ میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں، مگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے نتیجے میں تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر تمہارے کام آتا۔ تم پہلے تو ایسے خود غرض نہیں تھے۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری چاہت میں شروع سے ہی خود غرض ہوں۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تم پارس کا اصلی چہرہ دیکھ کر اسے نفرت کرو اور میری طرف مائل ہوتی رہو۔ تمہیں بھگوان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم پارس کے دھوکے میں آنے سے بچ گئی ہو۔ تمہیں جلد سے جلد ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے مجھ جیسے
سے जीवन साथी का इंतखाब करना चाहिए। अगर तुम्हारी नजरों में कोई मुझसे बेहतर है तो फिर इसे हिंदुस्तान ले जाओ, मैं तनहा हूँ, तनहा ही जिंदगी गुजार दूंगा। मैंने ये कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा खानदान क्या है, किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो और तिल अबीब किस सिलसिले में आए हो। मैं नहीं जानता किसने मुझे पैदा किया और पैदा करके कहाँ छोड़ दिया। जब होश संभाला तो खुद को एक बुजुर्ग के साये में पाया। वो बड़े आलम और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। आज मेरे पास जितनी गैर मामूली सलाहियतें हैं वो सब मैंने इनसे ही हासिल की है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो और तुम्हें पैदा करने वाले माँ बाप भी मुसलमान थे? मैं यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि अपनी पैदाइश के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम हिंदू भी हो सकते हो, ईसाई या यहूदी भी हो सकते हो। फिर तुमने तुर्की में मुसलमान मुजाहिदीन की फौज क्यों बनाई है? मुजाहिदीन की फौज इन ही बुजुर्ग ने बनाई थी जिन्होंने मेरी परवरिश की और मुझे तरबियत दी। पिछले बरस वो वफात पा गए, तब से मैंने मुजाहिदीन की फौज से अलहदगी इख्तियार कर ली, इस्तांबुल भी छोड़ दिया। अब नगरी नगरी घूमता हूँ, यूं घूमता फिरता तिल अबीब पहुँचा हूँ। क्या तुम मंकी मास्टर और इसकी फौज में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे? इस हद तक दिलचस्पी ली है कि इस फौज के मुख्तलिफ मंकी मैन से 100 गोलियां और 3 कैप्सूल छीन चुका हूँ। अब मैं किसी भी मुल्क के मामले में और टेलीपैथी जानने वालों के मामले में सिर्फ इस वक्त राजदारी से दिलचस्पी लेता हूँ जब मुझे फायदा हासिल होते हैं। मैं खामोशी से खुफिया तौर पर अपना उल्लू सीधा करता रहता हूँ। तुम बहुत चालाक हो, इस तरह कोई तुम्हारा दुश्मन पैदा नहीं होता होगा। बेशक मैं दुश्मनों से महफूज हूँ। पहले जो मुझे जानते थे वो मेरे मुताल्लिक सोच रहे होंगे कि शायद मैं मर चुका हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मुझे ब्रादर कबीर की हैसियत से जानती हो। कबीर, आज पहली बार तुम्हारे कुछ हालात मालूम हुए हैं। ये अजीब इत्तेफाक है कि तुम्हारी तरह मैं भी दुनिया में अकेली हूँ। मेरा भी किसी से कोई रिश्ता या किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो मर्द हूँ, तन्हा जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन तुम औरत हो। तुम्हें किसी ने नहीं देखा, फिर भी कहा जाता है कि तुम बहुत हसीन और पुरकशिश हो। वैसे भी जो चीज नजर नहीं आती इसमें कशिश और तजस्सुस पैदा होता रहता है। एक बात पूछूं? जरूर पूछो। तुम असली चेहरा छुपाकर पब्लिक प्लेस में जाती हो, तन्हा दुनिया की सैर करती हो, क्या कभी किसी ने तुम पर छापा नहीं मारा? फजूल बात ना पूछो। अपनी हिफाजत के लिए मेरे पास बड़ी ताकत और बड़ी सलाहियतें हैं। एक बिल्कुल नई कार खरीद कर इसे गैराज में हिफाजत से रख दिया जाए, फिर चंद बरसों के बाद गैराज खोल कर देखा जाए तो वो कार नई नहीं दिखाई देगी, इसमें जंग लग चुका होगा। क्या तुमने सोचा